اللہ سے نا امید ہونا کیسا جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ نصیب بھی ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے، پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے رب سے مانگنے سے؟ نصیب اور مقدر صبر سے ملتا ہے، بس تم ہمت نہ ہارنا، نہ خود کو اکیلا سمجھنا۔ وہ تمہاری دعاؤں سے سارے غم مشکلیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہیں تہجد کی دعائیں، کبھی مایوس نہیں کرتی۔ اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بناتے ہوئے۔ تمہارا نصیب تمہیں بس ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ میں سکون کی تلاش میں تھی اور حکم ہوا نماز قائم کرو۔ اگر اللہ نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا ہی چھوڑنا ہوتا تو وہ حضرت حاجرہ کو تپتی ہوئی ریگستان کے بیچوں بیچ پانی کیوں پلاتا؟ جب دل گھبرائے تو علم نشرح پڑھ لیا کرو، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سنو کبھی اللہ سے مایوس مت ہونا، ہو جاتی ہے مکمل ادھوری محبتیں بھی، بس اللہ کے کن پر یقین رکھنا سیکھو۔ اندھیروں میں بھی راستہ ہوگا جب اللہ سے رابطہ ہوگا۔ سجدہ کر لیا ہے تو کیوں خدا سے ضد لگائے بیٹھے ہو؟ طریقہ بندگی ہے، سر سے پہلے دل کو جھکایا جاتا ہے۔ کیوں ہوتے ہو پریشان انجام کے خوف سے؟ تم ان کے پیچھے نہیں بھاگتے جن کا معاملہ خدا کو تھما دیا جاتا ہے۔ اور پھر یوں ہوا کہ میں نے لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کو تھام لیا، ہر امید توقع اللہ سے وابستہ کر لی، زندگی خوشگوار ہو گئی، ہمیشہ کسی کے چھوڑ جانے والا خوف ختم ہو گیا۔ الحمدللہ۔ صبر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر، دوسرا پسندیدہ چیز پر صبر۔ بعض اوقات دعاؤں سے اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا اور اپنے فیصلے کے مطابق کر دیتا ہے، آپ کے دل بدل دیتا ہے کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ کی محبت وہ طاقت ہے جو صبر، توکل، خوشی، لوگوں کے بغیر جینا سب سکھا دیتی ہے۔ اگر آغاز میں آزمائش ہے تو انجام میں اس کا خوبصورت صلہ ہے۔ اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہارے آنسو، تمہارا صبر ضائع نہیں کرے گا۔ وہ ہر اس تکلیف کا بدلہ لے گا جو لوگوں نے تمہیں دی اور تمہیں بے بس کر دیا، جہاں تم چاہ کر کچھ نہ کہا اور نہ کیا، اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ یہ جو اس قدر توڑا گیا ہے تمہیں، در حقیقت اللہ سے جوڑا گیا ہے تمہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اس کے اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کر دیا۔ اللہ نے آپ کو 32 سال بعد ملنے کی اجازت دی۔ جب ملے تو باپ بیٹے گلے لگ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے، پھر اتنا روئے کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل، میں امت محمدی کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا محبت کرتا ہوں، اور اگر بہت مانگنے پر بھی نہ ملے تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں تم سے بہتر جانتا ہے، وہ تمہارے اچھے برے سے خوب واقف ہے، اور جتنا سکون سجدے میں ہے دنیا کے کسی کونے میں نہیں۔ بتاؤ اس ٹوٹے ہوئے دل کو کہ اختتام میں کن کا معجزہ ہوگا۔ قرآن کی ابتدائی صورت میں ہمیں دعا سکھائی گئی، یہاں تک کہ قرآن مکمل بھی دعا پر ہوتا ہے۔ ہماری نماز کی ابتدا بھی دعا اور اختتام بھی دعا۔ کبھی غور کیجئے گا دعا کی اہمیت پر۔ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اس سے اپنا نصیب بدل سکتے ہیں۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والے کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں دے دو۔ آغاز میں اللہ کچھ چیزیں ضرور مشکل بناتا ہے، مگر اختتام ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسے تم چاہتے ہو۔ دل چھوٹا نہ کرو، ایک دن وہ رب تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا۔ اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نوافل سے بہتر ہے۔ اللہ آزمائش میں انہیں ڈالتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے، جن کا ہونا کہیں سے بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ کی مدد سے وہ کام بھی دیکھتے دیکھتے ہی ہو جاتے ہیں، اور امیدوں کے پیالے میرے اللہ تعالیٰ کے سوا کون بھر سکتا ہے؟ بے شک جب اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی تمہیں نہیں گرا سکتی۔
رو دینا اس بات کی دلیل نہیں کہ انسان کا صبر ختم ہو گیا، اور نہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان کمزور ہے۔ میرے نزدیک جن لوگوں کی آنکھیں بات بات پر نم ہوتی ہیں وہ حد سے زیادہ حساس اور دل سے نرم ہوتے ہیں۔ رو دینا انسان کی فطرت ہے۔ جب بھی رونے کا دل کرے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی آنسو کو ضائع نہیں کرتا۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو، تو پھر وہ رحمان ذات آپ کی نم آنکھوں کو کیسے بھول سکتا ہے؟ کیسے وہ آپ کی جائز دعاؤں کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت دنیا کی ہر چیز سے بڑی ہے۔ ہمیشہ اللہ سے اس یقین سے مانگے جو یقین اللہ کا حق ہے۔ یہ جو آپ کے اندر درد ہے نا، اللہ آپ کے اس درد کو اپنے کن سے ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے سامنے جتنا چاہے رو لیں، وہ بیزار نہیں ہوتا۔ وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بلکہ اللہ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ رب بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے احساس ہے اپنے بندوں کے دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے بندوں کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا، تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر اس شفاف اور احساس دل کو سکون سے بھر دے۔ سن لو، اللہ کی یاد سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اسے بنانے والے کے پاس لے جاؤ، کیونکہ اس سے بہتر کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کس رنگ کے دھاگے کو کہاں پہ بند لگانا ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہے۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ اللہ مرضی دیکھ کر نہیں، تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی حصہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اسی لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ میرا رب کہتا ہے، نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ وہاں تک جا سکتی ہیں جہاں انسان نہیں جا سکتا، اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکن تک، یعنی ہر جگہ تک۔ وہ دعائیں ہی در حقیقت تمہارے لیے معجزہ اتارتی ہیں، جو بظاہر تمہیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ تم مانگتے رہنا، اللہ کو مناتے رہنا، پھر عن قریب تم دیکھو گے یہی دعائیں تمہارے صبر کے ڈھیروں انعامات لاتی ہیں۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں، وہ وہاں تک ضرور پہنچائے گا جہاں تک آپ جانا چاہتے ہو سکتا ہے آخر میں اللہ نے تمہیں وہی عطا کرنا ہو جو تم نے مانگا تھا۔ بس اللہ سے نا امید مت ہونا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، وہ بہترین وقت پر کن کہہ دے گا۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، دعا، صبر اور یقین۔ سورۃ یوسف گواہ ہے، کچھ چیزیں بہت طویل صبر کے بعد ملتی ہیں، جیسے بچھڑے ہوئے یعقوب کو ان کے بیٹے کا مل جانا۔ کیوں پریشان ہو، دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ بہت جلد تم تک کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے اندھے کنویں سے حضرت یوسف کو نکال کر حضرت یعقوب تک لے آیا تھا۔ دعا قبول نہیں ہو رہی تو سمجھ لیں وقت آزمائش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نصیب کے پنے پر درج ہو یہی کہ اس صبر کے بدلے من پسند شے سے نوازا جائے۔ کیا تمہیں اللہ کا وعدہ یاد نہیں؟ اللہ تمہارے دل میں اس چیز کا خیال تو بس تمہاری آزمائش کے لیے ڈالتا ہے تاکہ تم ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ سکو۔ تمہارا رب تمہیں دنیا سے توڑ کر اپنے در تک لاتا ہے تاکہ تم اس کی محبت کی لامحدودی تک پہنچ سکو۔ تمہارا رب تمہیں دنیا کی کٹھن راہ سے گزارتا ہے تاکہ تم اپنی منزل کی طرف لا سکیں۔ تمہیں صبر کی ڈوری دے کر عرش کی سیڑھی تک بلاتا ہے تاکہ تم اس سے اپنی محبت جتا سکیں۔ بس اپنے رب کی محبت کو پالو کہ تمہارا رب تم سے رابطہ چاہتا ہے۔ سنو، اگر تمہارے لیے کوئی چیز بہترین ہے تو وہ تم تک پہنچا دی جائے گی، اور اگر تمہارے لیے بہتر نہیں ہے تو آ کر بھی چلی جائے گی۔ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے، اس رب کی مصلحتیں تمہاری سوچ کے برعکس ہیں،
اسی لیے اگر تم سے کوئی چیز لے لی گئی ہے تو یہ بھی یقین رکھو وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا۔ تم بس ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا کرو اور اپنے نصیب کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ بے شک وہی بہترین جاننے والا ہے۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ان سب کے ذریعے جو تمہارے دل کا سکون بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور بے شک تمہارے صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ اگر اس نے تمہاری من پسند چیز تمہیں نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا کہ مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا۔ یہ اتفاق تھوڑی ہے، تمہاری دعا تو قبول ہو چکی ہے۔ تمہارا بار بار اس چیز کو مانگنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہو۔ اللہ تمہاری التجائیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا، وہ اٹھے ہوئے ان ہاتھوں کا مان رکھتا ہے۔ دعا کی توفیق ہی تب دیتا ہے جب وہ نوازنے کی ٹھان رکھتا ہے۔ سورۃ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھ دی جاتی ہیں۔ اگر ہمیں زندگی میں صرف ایک امید بھرے اشارے کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے اشارہ ہو کہ جس چیز پر تم امید ہار چکے ہو سکتا ہے کہ اس کا ہونا اب بھی ممکن ہو، کہ جن چیزوں کا مل جانا تمہیں ناممکن لگتا ہو سکتا ہے تمہاری کوشش سے ان کا حصول بھی ممکن ہو۔ تم مانگو اللہ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے اسے، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا اس کی قدرت پر یقین نہیں تم کو؟ وہ تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسے بے یقینی جو 70 موت سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ یہ چند لمحوں کی تکلیف ہے، زندگی بھر کی تو نہیں، کچھ لمحوں کی آزمائش جو بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ جس چیز کے لیے تمہارا دل اب تک ضد کر رہا ہے ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو تمہارے مقدر میں لکھا ہو۔ اللہ تو بس تمہارے راستے کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تو بس بہترین طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک پہنچاتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اللہ واقف نہیں؟ اللہ واقف ہے، وہ تو درخت سے گرے ہر ایک پتے سے واقف ہے۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے جب تم ٹوٹ کر گرتے ہوگے تو اسے معلوم نہیں؟ اسے سب معلوم ہے۔ جن آزمائش پر تم خود کو کوستے ہو کہ میں ہی کیوں، ان پر صبر کی باعث اللہ فرشتوں کے سامنے تمہارے صبر کی مثال پیش کر رہا ہو۔ جو حالات تمہیں ستا رہے ہیں ان کے بدلے اللہ تمہارے نصیب کو پیارا کر رہا ہو۔ گھبراؤ نہیں، رو لو، لیکن حوصلہ مت ہارنا۔ اللہ کو اپنی کہانی سناؤ، کیونکہ جو اپنی کہانی اللہ کو سناتے ہیں نا، اس کے لیے اختتام بھی وہ ان کا من پسند بنا دیتا ہے۔